کہ شیخ رشید بیک وقت لاہور، کراچی، ملتان اور راولپنڈی سے الیکشن لڑیں گے. کہاں سے؟ لاہور، کراچی، ملتان اور راولپنڈی. لاہور، کراچی، ملتان. شیخ صاحب کیا کرتے ہیں حضور؟ پہلے بڑے ملک کے حالات ٹھیک ہیں جو آپ نے صرف 4 شہر چن لیے، کیوں باقی شہروں میں آپ نے جلسے جلوس اور ہڑتالیں کرانی ہیں؟ ہمارا گجرانوالا کو آپ کا متریا شہر ہے، ادھر سے بھی لڑے، بہاولپور سے بھی لڑے، گجرات سے بھی لڑے، سیالکوٹ سے بھی لڑے، شیخو پورے سے بھی لڑے، اتنے سارے شہر پڑے ہوئے ہیں. سر جی اکاڑا بیچارے نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کو اتنے بڑے اعزاز سے محروم رکھ رہے ہوں؟ بالکل اکاڑے سے بھی لڑے، مگر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ایسے تو آپ بڑے سینئر ماشاءاللہ پالیٹیشن ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا، شاید اس وقت ذہن سے پھسلا ہو، یہ جو 70-80 ہزار ووٹ چاہیے ہوتا ہے نا جی جیتنے کے لیے، یہ ایک ہی حلقے سے چاہیے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر حلقے سے 500 700 اکٹھا کر لیں گے آپ. اس طرح ووٹ نہیں کٹھے ہوتے، سلامیاں کٹھی ہوتی ہیں. اور میرا خیال ہے آپ کی شادی نہیں نہ ہوئی اس لیے آپ کو علم نہیں ہے. شیخ صاحب کے بیچارے سیدھے سادے بندے ہر طرح کا پرائز بانڈ لے لیتے ہیں، 100 والا بھی، 50 والا بھی، 200 والا بھی، 500 والا بھی، 1000 والا بھی، 2000 والا بھی، 5000 والا بھی، کوئی تو کوئی نکلے ہی گا نا. جب کوئی بھی نہیں نہ نکلتا تو بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اوہو قسمت بھی میرے خلاف ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی میرے خلاف ہے. حد ہو گئی ہے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ کراچی کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے، مرشد میرے آئے، میں صدقے جاؤں. بہت اداس ہوا تھا امان سے، جب سے میرے مرشد گئے حکومت سے، مجھے مرشد یاد کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا. مرشد نے کہا کہ کراچی کے حالات درست کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے. میاں یا نہیں؟ اب مرشد بھی تو تمہارے وزیر اعظم تھے، خود سنجیدہ اقدامات کیوں نہیں کر لیے تھے؟ معافی چاہتا ہوں مرشد، ویسے بیان تو دیکھ لیا کرے خدا کے بعد. یہ سنجیدہ کا مطلب ہوتا ہے سیریس. آپ شاید سنجیدہ کو رشیدہ کی بہن سمجھ رہے ہیں. بس میرے مرشد نے اصل میں دیکھا کہ اس سے ملتے جلتے بیانات دوسرے لوگ بھی دے رہے ہیں، میں بھی دے دیتا ہوں، شاید کلیپ آئے. مگر مرشد یہ جناب بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہوتا ہے، رسکی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا آپ کا بیان آپ پہ ہی پٹھا پڑ گیا ہے یہ پا جناب کی وجہ سے. حضور یہ رحمان ملک کو وزیر آپ نے ہی بنایا تھا جناب. اور بطور اداکار میں آپ کو بتا دوں کہ جس فلم میں رنگیلا اور جس حکومت میں رحمان ملک ہو وہ میاں ہوتی ہے. رنگیلا مرحوم بھی بیچارہ آگے یہ بھی کہتا تھا نا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، تو لوگ ہنستے جاتے تھے. اسی طرح تم دیکھ لو رحمان ملک بھی اللہ معاف کرے کسی حادثے کے بعد پریس کانفرنس کرے لوگ ہنس رہے ہوتے. ایس ایس پی ریلوے ڈاکٹر شہزاد نے کہا ہے کہ ریلوے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے؟ اب ریلوے میں بچا کیا ہے جس کی حفاظت کرنی ہے؟ بہت اچھے یار، ریلوے میں بچے کچھ نہیں. کیا کر رہے ہو یار تم؟ ریلوے کا پولیس کا پورا محکمہ ہے جو 36 چیزوں کی ادھر حفاظت کرنی پڑتی ہے. کون سی؟ حد ہو گئی ہے، بوگیوں میں چڑیوں نے انڈے دیے ہوئے ہیں، ہر گھونسلے پہ ایک سپاہی کھڑا ہے. تمہیں پتہ ہے چڑیوں کے انڈے کبے پی جاتے ہیں، اس لیے وہاں پہ ڈیوٹی دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. پھر گڈی بھی 7-8 گھنٹے میں ایک گزرتی ہے. اتنی دیر سنسان پلیٹ فارم دیکھ کے ادھر شہر کے کتے گھس جاتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا ہوتا ہے. بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے یار. اب ریلوے اسٹیشن پہ کوئی سواری تو جاتی ہے، 2 سواریاں آمنے سامنے بینچ پہ بیٹھی ہوتی ہیں، 5-6 منٹ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر ان میں سے ایک پستول نکال کے دوسرے کو لوٹ لیتے ہیں. تیجا بندہ ہی نہیں ہوتا چھڑانے والا، پولیس کا وہاں ہونا ضروری ہوتا ہے. جی جی. پھر ساری ریلوے لائنیں تو بیچاری ویلی پڑی ہوئی ہیں، ایک گدی پہ ہی گزرتی ہے نا ریل. باقی ریلوے لائنوں پہ انہوں نے کنک بیج چھوڑی ہوئی ہے. یہ ریلوے پولیس ہی ہے شاندار کارکردگی دکھا رہی، اس کنک کے بیچ میں انہوں نے کالے بڈاوے کھڑے کیے. اور پھر مہینے بعد کنک کی کٹائی شروع ہو جانی ہے، اس کو بیچ کے پھر بلور صاحب نے لوگوں کو بھی تنخواہیں دینی ہے اور اپنی تنخواہ بھی لینی ہے. تمہیں پتہ ہے 5-6 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ اسٹیشن سنسان ہونے کی وجہ سے درخت سے جن اتر کے تو اسٹیشن ماسٹر کو چمڑ گیا.
ان سارے حادثات کی روک تھام کے لیے ریلوے پولیس ہی ہوتی ہے اور کوئی اسٹیشن پہ جنوں والا بابا نہیں بیٹھا ہوتا. ادھوری تعلیم مکمل کرنے کی لگن میں امریکہ کے 106 سالہ شخص نے میٹرک کر لیا. ہائے ہائے، میٹرک اس وقت کیا ہے جب ابو جان ہی دنیا پہ نہیں رہے. میرے ابو کی بڑی خواہش تھی میٹرک کر لوں. اچھا. مجھے کہتے تھے کہ بیٹے مائیکل پپو جب تم میٹرک کر لو گے تو میں تمہیں سائیکل لے کے دوں گا. اب جب مجھے میٹرک کا سرٹیفکیٹ ملا تو میں سرٹیفکیٹ لے کے سیدھا قبرستان گیا. ادھر میں نے سرٹیفکیٹ ان کی قبر پہ رکھ دیا. میں نے کہا ابو میں نے میٹرک کر لیا ہے، اب مجھے سائیکل لے کے دے. آگے سے کہتے ہیں پتر دفع کارو ن سائیکل نو، تمہیں 100 ٹپ گیا، آ جا میرے نال ہی لمحہ پہ جا. میں کہا ابو ڈونٹ سے دس، I am enjoying my life. مجھے سائیکل لے کے دے، آپ نے وعدہ کیا تھا. آگے سے کہتے ہیں پتر سائیکل تے بویں گا میں توتی چہن چ بچ گئی، پھر جو سائیکل تو ڈگ کے مرے گا تو میں تینوں سیدھی آفر دین دیا، وہ نہیں تینوں سمجھ آؤں. میں نے کہا ابو آپ فکر نہ کرے، میں تو کینچی سائیکل بھی چلا لیتا ہوں. اگو کہندے نے بکواس نہ کر، تیرے کولوں تے ہن کپڑے والی کینچی نہیں چل دی، سائیکل دی کینچی کتھوں چلاونی. اچھا بابا جی یہ بتائیے گا آپ نے، ڈونٹ سے می بابا جی، مائیکل پپو ہے سوری میرا نام. میں بھول گئی تھی. اچھا مائیکل پپو صاحب یہ بتائیے گا، صاحب بھی نہ نال کہو پھر بھی بزرگ لگ گئے. اچھا مائیکل آپ یہ بتائیں کہ پپو تو نال کہو نا. مائیکل پپو جی ناجو، یہ بتائیں آپ نے اتنا لیٹ میٹرک کیوں کیا ہے؟ بس پچھلے سال امتحانوں سے 2-3 دن پہلے میرا بائی پاس ہو گیا. اس سے پچھلے سال ابھی ایگزام شروع ہونے لگے تو میں غسل خانے میں تلک گیا، چوکنے کی ہڈی ٹوٹ گئی. ادھر سے مجھے چوک چکا کے لے گئے اسپتال. اس سے پچھلے سال تلی ود گئی سی. مجھے تو دوستوں نے بھی کہا کہ پپو میٹرک دفعہ کارا MBBS کے پیپر دے لے تو اتنا تمہارا تجربہ ہو گیا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.